ہوگا. تو جوانی کی قدر کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے کہ اس کو صدقہ خیرات کہ آخرت کو بنانے کے لیے کہ اس کو استعمال کرے. کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اچھے اچھے مالدار نیچے آ جاتے ہیں. اب جیسے بیماری چلی، بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے. دعا درود کے لیے آتے رہتے تھے فون، تو بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے. کہ مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، کہ جب مال ہاتھ میں تھا تو خیرات کر سکتا تھا، صدقہ کر سکتا تھا، لوگوں کی مددیں کر سکتا تھا. کہ اب اس سے ختم، کہ اب یہ حالات آئے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی. اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، کہ صحت کے زمانے میں آدمی کام کر سکتا ہے، کہ تہجد کو اٹھ سکتا ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، چلے چاروں مہینوں میں نکل سکتا ہے. اور بہت دین کے کام ہیں، دین کے تو بہت شعبے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے صحت کے وقت. کہ اب بیمار ہو گیا کہ اب کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکتا. گھٹنے خراب ہو گئے، فالج کا اثر ہو گیا، کوئی دوسری بیماری آ گئی کہ اب چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے عملوں کی قدر کرتا ہے. کہ جو آدمی صحت کے زمانے میں جو عمل پابندی سے کرتا ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی پابندی تہجد پڑھتا تھا، اب بیماری ایسی آئی ہے کہ تہجد سے محروم ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب اسی طرح دیتے رہیں گے جس طرح وہ صحت کے زمانے میں کرتا تھا اس عمل کو. کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے عمل کی قدر ہے، نیت کی قدر ہے. تو یہ کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر ہے کہ خالی اوقات ہم وقت کو ہم فارغ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، کہ جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شامل ہو گیا، کہ 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے اللہ کی طرف سے بڑے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. کہ 2 بڑے پروانے ملتے ہیں اس شخص کو جو پابندی کے ساتھ 40 دن تک اخلاص کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے. کہ وقت کو فارغ کیا ہے ہم نے، چلے 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، کہ وقت کو فارغ کیا ہے. نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا اور مسجد میں رہنا. اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ گھر کے اندر آدمی گھرا ہوا رہتا ہے، گھر کے کاروبار، گھر میں، گھر کے بچوں، بیوی بچوں میں، گھر کے کام کاج میں، کاروبار میں، کسی کی خوشی میں گیا، کسی کے غمی میں چلا گیا. کہ اس حدیث پر وہاں عمل کرنا مشکل ہے. جب اللہ کے راستے میں نہیں ہوا تو گھر کیسے ہوگا؟ تو یہ تو میں نے مثال کے طور پر کہ خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. میں کہہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتلائی ہیں کہ 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے پہلے. تو انعامات اللہ تعالیٰ کے 2 شمار ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، ان تمام نعمتوں میں، جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن آج دوستو بزرگوں ہمارے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. اور ختم کیوں ہوئی ہے ایمان کی قدر و قیمت؟ کہ ختم اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے اللہ نے یہ ایمان ہمیں مرحمت فرمایا ہے. کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز، جیسے کوئی وراثت میں کوئی چیز مل جائے بیٹے کو، کہ باپ نے محنت کی ہے، باپ نے کمایا ہے، اب بیٹے کے پاس آ گئی ہے، تو بیٹے کے اندر وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو باپ کے اندر اس کی قدر و قیمت ہوگی، کیونکہ بیٹے کو بغیر محنت کے ملا ہے. ایسے یہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے. کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے
کہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر کے ہاں پیدا کر دیتے، کسی کافر کے ہاں پیدا کر لیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی چیز پر بھی اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے کہ مال زیادہ ہوگا یا اکثریت زیادہ ہوگی، ہتھیار زیادہ ہوں گے یا حکومت ہوگی تو کامیاب ہو جائیں گے اور یہ چیز نہ ہوئی تو ناکام ہو جائیں گے، کہ اس پر کسی چیز پر بھی اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اللہ نے ایمان پر رکھا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اللہ معاف کر دے تو وہ تو غفور الرحیم ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ تو ایمان کے بغیر اگر آدمی دنیا سے چلا گیا اور دنیا کا سارا سونا چاندی اپنی جان کے فدیے میں دینا چاہے اور دے کر اپنی جان بچانا چاہے تو وہاں اس کی جان نہیں بچ سکتی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت پر رحمت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی قدر و قیمت بتلائی ہے اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی ہے؟ کہ یہ قدر بتلائی ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو ایسے ہی چلائے گا جیسے آج چلا رہا ہے، اس ایمان والے کی وجہ سے، کہ یہ ایک ایمان والے کی قدر اللہ کے ہاں ہے۔ اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ تو یہ محنت جو اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ والا کام دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے کہ جتنی ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے، جتنی اللہ کی بڑائی کو بولیں گے سنیں گے کہ ہمارے اندر کا یقین بدلے گا، اور جب یہ اندر کا یقین بدلے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ آج بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہے، کیوں؟ کیونکہ اندر کے یقین کی خرابی ہے، کیونکہ جس چیز کا یقین آدمی کے اندر ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف آدمی قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایسی اتری تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر قربانی اور ہر مصیبت اور ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، اور جو چیز بھی آئی ہے ایمان کے مقابلے میں کہ اس کو قربان کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی کہ یا تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ پوچھا کہ ان تکالیف کی تفصیل تو بتلاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ حضرت خباب نے فرمایا ہاں امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی۔ یہ تکالیف ایمان کے خاطر اٹھائی ہیں، ایمان کے خاطر برداشت کی ہیں، اور ان سب کے باوجود، ان تکالیف کے باوجود جب اللہ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا، ہماری قربانیوں کا کہیں بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا،
اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ تھوڑا بھی ملے گا اور وقتی بھی ملے گا، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں یہ فتوحات جو ہو رہی ہیں، کہیں ہمارا بدلہ، ہماری مصیبتوں کا، تکلیفوں کا اور قربانیوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ تو کیسی کیسی تکالیف برداشت کی ہیں۔ ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سنتے رہتے ہیں، صحابہ کے واقعات، لیکن دوستو بزرگوں، تعلیم کے حلقوں سے ان چیزوں کا سننا سنانا خالی سننا سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے۔ سب سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس نیت سے سنیں کہ جو سن رہے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، تو وہ چیز اندر اترتی ہے۔ اور اگر اس نیت سے نہیں سنیں گے تو بھی تعلیم کا وقت پورا ہو جائے گا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا، جیسے بیٹھے تھے ویسے اٹھ جائیں گے۔ اس سے بڑے پڑے ہیں صحابہ کے کہ صحابہ نے کیسی کیسی قربانی دی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے، تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا۔ آدمی کو جو سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے، وہ 2 راستوں سے ہٹایا جاتا ہے، کوئی کام کرانا ہو غلط تب بھی، اور صحیح راستے سے ہٹانا ہو تب بھی، کہ 2 چیزوں سے۔ ایک تو لالچ دے کر ہٹایا جاتا ہے اور لالچ دے کر کام کرایا جاتا ہے کہ ہمارا کام کر دو، اتنے پیسے لے لو، یہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، اتنے پیسے لے لو، اور دوسرے دھمکی دے کر ہٹایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ دونوں چیز آئی کہ وہ اس بادشاہ نے کہا کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ تو میں آدھی بادشاہ، لالچ دی کہ آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا صحابی نے کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں، کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر، پورا ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت، اور کہا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جانے پر 10 گنی بڑی جنت۔ تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر تو پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ لالچ کا ہی جواب دیا۔ پھر ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا، اچھا نہیں مانتے تو جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، نہیں، پھر صحیح راستے سے، جیسے میں نے کہا 2 راستوں سے، کہ پھر دوسرا راستہ اختیار کیا، دھمکی دی۔ دھمکی تو کیا، اصل تو دوستوں بزرگوں، ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن پوچھتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں کہہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائش نہیں جاؤ گے؟ نہیں، حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو جس کا یقین بنا ہوا ہوگا وہ ان حالات کا مقابلہ ان حالات سے نہیں کرے گا، ان آزمائش کا مقابلہ آزمائشوں کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے، اور حالات کا مقابلہ، آزمائش کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم حالات چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرنے والے بنو بڑے عذاب سے پہلے، وہ آخرت کا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہم ہماری طرف رجوع کرنے والے بنو۔ تو ایمان والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے کہاں سے غلے منگائے، اور اتنا غلہ آیا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری اونٹ شام میں، اتنا غلہ آیا۔ لیکن غلہ آیا آ کر ختم ہو گیا، قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔
ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی. یہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی. یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا پورا خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارا دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، جو آدمی مشورے سے چلتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا. ہمیں اپنے ہر معاملے میں اپنے مشورے والوں سے رجوع کرنا چاہیے. کوئی چیز آئی ہے، کوئی حالات آئے ہیں، کوئی بات آئی ہے، کوئی بات پیش آئی ہے، دین کی ہو یا دنیا کی ہو، یعنی اپنے گھر دنیا کے حالات آتے ہیں یا دین کے اعتبار سے آئے ہیں، کام کے اعتبار سے آئے ہیں، تو اپنے مشورے والوں سے رجوع کرو. مشورہ کرو معاملے میں، کہ جو مشورے سے کام لیتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا. تو مشورے والوں کو جمع کیا اور یہ خواب رکھا بیچ میں کہ ایک ساتھی نے ایسے خواب میں دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے قحط سالی آئی ہے، یعنی جہاں سے بارش رکی ہوئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ ہم تو قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے رہے تو وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھتے رہے، اور جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کے طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حالات پلٹ دیے. آج بھی دوستو بزرگوں، جو چاروں طرف حالات ہیں خاص طور سے مسلمانوں پر، کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا بنے. کہ توبہ کا دروازہ کہ موت تک کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوگا سوائے جب تک موت نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہر ایک کی تیار ہے. شیطان بہکاتا ہے کہ تو بڑا پاپی ہے، تو نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ یہ تو بہکاتا ہے یا پھر اس توبہ کو ٹلاتا ہے. تو توبہ کو ٹلانا نہیں ہے اور بہکا میں بھی نہیں آنا. ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے اور اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا معاملہ کرے گا. بندے گمان کے ساتھ ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھے، توبہ استغفار کرے، اچھی امید رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. تو وہ صحابی لالچ دی تو لالچ کو تو یہ جواب دیا، پھر دھمکی دی. بادشاہ نے دیگ منگائی، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے ان کے سامنے عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس کے قیدیوں کو بلا کر اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. اور صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. تو اس کی اطلاع ہوئی کہ بادشاہ نے کہہ رکھا تھا کوئی نئی بات دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا. بادشاہ کو اطلاع کی گئی کہ وہ صحابی تو رو رہے ہیں. پھر بلایا اور پھر ان پر نصرانیت کو پیش کیا. وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ واہ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، ایک ہی جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور میرے روئے میں جان ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا. اور کل کو جب اللہ پوچھتا ہے عبداللہ دنیا سے کیا لایا تو میں کہتا ہے اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں. تو یہ جذبہ بنتا ہے دوست بزرگوں دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے کہ پھر جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے مستقل. اور پھر جب یقین اندر بن جاتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہوتے ہیں. اعمال کی خرابی یقین کی خرابی کی وجہ سے ہے. اعمال بنیں گے جب یقین بنے گا. ہماری اصل اس محنت کا مقصد اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے.
جب یقین بن جائے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، بدن سے نکلنے والے اعمال جاندار ہوں گے. یہ صحابہ نے کہ پہلے ایمان بنایا ہے، پہلے ایمان کو سیکھا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. قرآن یعنی شریعت، دین، کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہوا. پھر کوئی رکاوٹ آئی دین پر چلنے میں تو اس رکاوٹ کا برداشت کرنا بھی آسان ہوا، اس پر چلنا بھی آسان ہوا. کیونکہ رکاوٹیں تو آتی ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں جب آدمی دین پر چلتا ہے، لیکن اگر اندر بنا ہوا ہوگا تو پھر اس رکاوٹوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے شراب حلال تھی جب تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی. ایک صحابی کے گھر پر شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی. تو شراب کیسی چیز ہے، کیسا نشہ ہوتا ہے اس میں، یہ تو شراب پینے والوں سے پوچھو. ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. تو شراب کا دور چل رہا تھا. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اب ایک طرف خواہش ہے، جی چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک کان میں آواز پڑی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ جتنی مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر پھوڑ دیے کہ یہ حکم آ گیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، کہ اب ختم ہو گئی، کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں پہنچی، جس کے منہ تک پہنچ گئی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری، کیونکہ بنا ہوا تھا ایمان. تو ایسے ہی دوستو بزرگوں، ہم جب تک ہمارا ایمان نہیں بنا ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایمان بنایا، ایمان بنانے کے بعد پھر اعمال بنائے، اور خالی ایمان کے لیے قربانی نہیں دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے عملوں کے لیے بھی قربانی دی ہے کہ عمل خراب ہوا ہے تو جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے اس چیز کو اپنے پاس نہیں رہنے دیا. جیسے ایمان پر چوٹ پڑی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے ایمان پر چوٹ پڑی ہے اور جس چیز کی وجہ سے دین کے تقاضوں پہ چوٹ پڑی ہے کہ اس کو اپنے پاس نہیں رہنے دیا. ایسے عمل خراب ہوا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے کہ یہ اپنے پاس نہیں رہے گی، کہ اس چیز کی وجہ سے میرا عمل خراب ہوا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیری ہو گئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب توبہ قبول ہوئی تو جس چیز کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا. کیا رسول اللہ، یہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے، اس کی وجہ سے میں پیچھے رہا. یہ میرے پاس تھی تو میں سوچتا رہا آج چلے جاؤں گا، کل چلے جاؤں گا، کل چلے جاؤں گا، پرسوں چلے جاؤں گا. میں یہ سوچتا رہا یہاں تک کہ آپ واپس آ گئے کہ اس چیز کی وجہ سے میں پیچھے رہا ہوں، یہ میرے پاس اب نہیں رہے گی. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. گنجان باغ بھرا ہوا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک پرندے پر نگاہ پڑی جو ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا، اور گنجان باغ. تو جب اس پرندے پر نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی. ادھر کو پرندہ جاوے ادھر کو نگاہ بھی چلی جاوے. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں، بھول گئے. سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میری نماز کی خرابی کا. نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ میں اس میں پرندہ آتا، نہ میرا دھیان ادھر جاتا، اور نہ میری نماز جیسے ہمیں عبادت خراب ہوتی. یہ ذریعہ بنا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا کہ نماز خراب ہوئی، نماز جیسے ہم عبادت. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خنجر لگا اور آپ زخمی ہو کر گرے اور آپ کے اوپر بے ہوشی طاری رہی. ساری کوشش کی جا چکی آپ کو ہوش میں لانے کی، آپ ہوش میں نہیں آئے. اور زخم ایسا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم کے ذریعے سے راستے سے باہر نکل گیا، ایسا گہرا زخم. تو ساری کوشش ہو چکی آپ کو ہوش میں لانے کی اور آپ ہوش میں نہیں آئے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ. آپ کے کان میں کہا، امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ. اس وقت آپ نے آنکھ کھولی اور یہ جملہ فرمایا، اہمیت، نماز کی اہمیت، کہ اسلام میں تو کوئی حصہ نہیں ہے اس آدمی کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. لیکن آج مسلمان غفلت میں ہے نماز کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نماز سے کامیابی کا یقین اور پھر اس نماز سے اپنے کام بنوائے اللہ سے کہہ کر. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نماز کے آنے پر ہوئی.
کہ اب کوئی بھی مسئلہ ہمارا اٹکے گا 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, خادم آیا, آ کر کہا کہ باغ بالکل سوکھ رہا ہے, اگر بارش نہ ہوئی تو باغ بالکل ختم ہو جائے گا. فرمایا لاؤ مصلی لاؤ, وضو کے لیے لوٹا لاؤ. وضو کی 2 رکعت نماز پڑھی کہ دیکھ کر آؤ کہ ابھی تو بارش نہیں ہوئی. پھر نماز پڑھی کہ دیکھ کر آؤ کہ ابھی تو نہیں ہوئی. کہ نماز پڑھتے رہے, اس کو وہ بھیجتے رہے. ایک مرتبہ اس نے آ کر کہا کہ ہاں بارش تو ہوئی اور خوب زور کی ہوئی, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ دائیں ہوئی نہ بائیں ہوئی, صرف ہمارے باغ کے اوپر ہوئی. آپ نے فرمایا مانگی تو میں نے سب کے لیے تھی, باقی اللہ جس کو چاہے دے. تو نماز سے اپنے مسائل کا حل, لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جس کو نماز سے کامیابی کا یقین ہوگا. اس لیے دوستو بزرگوں, ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. دعوت کے ذریعے سے یقین کا بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے غفلت کا ختم کرنا. آج غفلتیں بھی ہمارے اندر ہیں کہ ایسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور غافل ہے. کوئی کہیں گھوم رہا ہے, کوئی کھیت میں, کوئی کاروبار میں, کوئی کہیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ہمارے مولانا سلیمان جہاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رضی مولانا نام الاسلام کی بڑی خدمت کی. وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی تو امام نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ امام نے 3 رکعت پڑھائی. ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا امام صاحب 3 رکعت ہوئی ہے, 1 رکعت رہ گئی ہے. خیر نماز پوری ہوئی, 4 رکعت پڑھائی. نماز کے بعد سب نے اس کو کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, تیری وجہ سے ہماری نماز پوری ہو گئی, تیرے خوشو خضو کی وجہ سے. تو وہ کہنے لگا بھائی خوشو خضو کیا ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں. باقی ہاں یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. اب کہ میری 3 دکان کا حساب ہوا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا, اس کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ 1 رکعت رہ گئی. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. یہ تو ہنسنے کی غور کرو تو یہ رونے کی بات ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں اور ہماری حال یہ ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر کی غفلت ختم ہو, اور ذکر کرنا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو, 1 تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور 1 تسبیح درود شریف کی, 1 استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا وقت باقی ہے, آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے, عصر کے بعد کا وقت تو ویسے ہی قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو قیمتی وقت ہے, قیمتی وقت چل رہا ہے, فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت, پھر جمعہ کا دن, تو یہ قبولیت کا ہے. اور ماشاءاللہ بیانات تو مستقل چلتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. تو دعوت اور دعا یہ 2 چیزیں دے کر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا, دعوت اور دعا. تو جہاں دعوت ہے وہاں دعا بھی ہے. اس لیے ہر آدمی ماشاءاللہ پرانوں کا مجمع ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو, اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے پہلے تو توبہ استغفار کرے اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگے, اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے